عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر الحدیث۔ معزز حاضرین، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی مناسبت میں گزشتہ کل جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی تھی، جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ترین ایام کے اندر یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ تو جب یہ حدیث ہمیں معلوم ہوئی کہ ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو جاننا بھی یہ ضروری ہے کہ احادیث میں خاص طور پر بطور ذکر کے نبی رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون سا ذکر سب سے زیادہ محبوب۔ تقریباً 3-4 میں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں ذکر بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے کہ ان پورے 10 دنوں کے اندر اس کا ورد کرتے رہیں، ان کی پابندی اور اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے آمین۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ 4 ذکر بہت ہی زیادہ محبوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ 4 کلمات۔ وہ 4 کلمات میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا یضرک بأیہن بداتا، کہ ان 4 میں سے کس کو پہلے ذکر کرنا ہے، کس کو بعد ذکر کرنا ہے، جیسے بھی تم کو مناسب لگے ذکر کرو، اور ایسی صورت میں یہ ذکر اگر آپ تقدیم و تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سبحان اللہ کے بجائے کوئی پہلے الحمدللہ بول لیا، کوئی پہلے لا الہ الا اللہ بول لیا، کوئی پہلے اللہ اکبر بولا، لیکن یہ 4 کلمے ترتیب سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر جائز ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ۔ اور آگے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہارے سامنے بیان کیا یہ 4 ہی کلمات ہیں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں فلا تزیدن علیہ، خبردار سننے والے، یہ 4 چیزیں ہی میں نے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5واں ذکر میری طرف نسبت نہ کرنا، اور یہ مت کہنا کہ جابر نے ان کے علاوہ کوئی اور بھی ذکر بتایا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ سننے والے سن لو کہ یہ 4 ہی ذکر ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، 5ویں ذکر کے بارے میں نے نبی سے نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اور ایسے موقع پر ذکر جو بھی عام ذکر ہے اللہ کو پسند ہے، لیکن ان میں بطور خاص یہ 4 کلمات ہیں جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے اس حوالے سے کہ جس کو شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کے اندر تو یہ لفظ ملتا ہے کہ اس کے اندر آتا ہے کہ افضل الکلام بعد القرآن، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلام اگر کوئی ہے تو یہ 4 ہیں، جس میں آیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آگے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے قرآن مجید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب سے افضل ہے، لیکن قرآن کے بعد اگر الفاظ ہم بولیں جو قرآن کے بعد افضل ہیں تو یہ 4 کلمے، یہ 4 کلمے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہمیں ان 4 کلمات کی پابندی کرنا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سا ذکر جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ ابو ذر الا اخبرک بحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمے نہ سکھاؤں؟ تو فوراً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے گویا ہو کر کے کہا بأبی و امی بأنت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، جلدی بتائیے وہ کون سے کلمات ہیں۔ ہاں، تو نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا تھا، مطلب یہ جو ذکر ہے یہ فرشتے کرتے ہیں، چاہے وہ فرشتے آسمان کے ہوں چاہے زمین پہ رہتے ہوں، ہر فرشتے کی زبان پر ہر لمحے ہر سیکنڈ اس کی سانس میں یہ ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے الفاظ بتایا سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا چھوٹا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، انسان اگر پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا چنندہ کلمہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی اور فرشتوں کے لیے چن لیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ملتا ہے، یہ بھی ثابت ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایسا بھی بولنا ہے
سبحان ربی و بحمدہ، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، مطلب اللہ کے بجائے ربی بولنا، سبحان ربی و بحمدہ، یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں. آپ اس طریقے سے الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے ایک اور تیسری روایت ملتی ہے جو سب سے اللہ کے نزدیک محبوب کلمہ اور کون سا ہے، اور حدیث ہے کہ جس میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے جو بندہ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ہم اپنی نماز کی ابتدا ان کلمات سے کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اس کو نماز کے ساتھ قید نہیں کیا، عام بات بتائی، کہا کہ ایک بندہ نماز کے علاوہ بھی اگر اس ذکر کو پابندی سے پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمے کو پڑھ رہا ہے. یوں سمجھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد بطور ثنا یا دعا استفتاح یہی پڑھتے ہیں نا اکثر لوگ. اسی لیے آپ دیکھیں گے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اس ذکر کو دعا استفتاح کے طور پہ سب سے افضل انہوں نے قرار دیا. اور قرار دینے کی وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب امامت کرتے تھے تو تکبیر کے بعد میں زور سے یہ ذکر پڑھتے تھے، یہ ذکر پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ دعا استفتاح کے طور پر اس کو پڑھا کرتے تھے. تو علم کی رائے یہ ہے کہ بھئی آپ نماز میں اگر کوئی پڑھنا چاہے دعا استفتاح کی شکل میں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 10 اور 12 جو ثابت ہے کبھی کبھی انشاءاللہ ان کا بھی اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے. یہ تو تیسرا ذکر ہوا جس کو ہم ان ایام کے اندر بطور خاص پڑھنا ہے. اور چوتھا ایک ذکر یہ بھی ملا حدیث کی روشنی میں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً حسن درجے کی روایت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان من احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد وهو ساجد، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سب سے محبوب جملہ وہ ہے جو بندہ حالت سجدہ میں کرتا ہے. تو انہوں نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا کیا، وہ ہوا ساجد، سجدے کی حالت میں ہم کو یہ ذکر کرنا ہے. وہ ذکر کیا ہے، وہ کلمہ کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ وہ کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اب یہ دعا کون سی ہے؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. آپ کو یہ دعا مانگی تھی اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی تھی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. قرآن کا جملہ کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ فرما رہے فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی فوراً ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے جو جانے انجانے میں ان سے خطا ہو گئی تھی اس خطا کو اللہ نے معاف کر دی. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حالت سجدہ میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو بطور استغفار کے ثابت ہے اگر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے محبوب کلمہ جو اللہ کی نزدیک ہم پڑھ رہے ہیں. اور بعض روایت کے اندر یہ لفظ کا اضافہ ملتا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو لہٰذا بات کی کیا ثابت ہوئی کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر وہ عمل ہم جو ان 10 ایام کے اندر کریں گے اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے بنسبت سب سے زیادہ افضل ہوگا ثواب کے اعتبار سے. تو ذکر ہم کو کون سا کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے آج میں درس میں بتایا. تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ 4 کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان ربی و بحمدہ، یا جو آخر میں ہم نے سنا کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، ایسے کلمات ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں جن کا اہتمام ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر کرنا چاہیے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آج کے اس درس میں جو بھی حدیثیں ہم نے سماعت کی، جو بھی اذکار کا ہم نے برحق سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان 10 ایام کے اندر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.